डायरेक्शन غلط ہے اخوان بس صحیح ہے لائٹوں نہ لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العظيم. تھوڑی سی ایجنڈے کی ترتیب بدل لیتے ہیں. پہلے میں انٹروڈکشن کر لیتا ہوں, پھر ڈاکٹر صاحب اس کے بعد افتتاحی کلمات کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اکیڈمک بورڈ کے اس پہلے اجلاس میں تمام شرکاء کو, بہنوں کو, بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم پروگرام ہے جس کا ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے. جیسا کہ آپ تمام بھائی بہن جانتے ہیں کہ راضی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یہ 2001 میں معرض وجود میں آیا تھا. جس وقت میں الخدمت ہاسپٹل میں کام کرتا تھا. الخدمت ہاسپٹل پہلے افغان سرجیکل ہاسپٹل کے نام سے جانا جاتا تھا. پھر میرے ذمہ یہ کام لگا کہ اس کو ہم بجائے افغان مہاجرین کے پاکستانی آبادی کے لیے اس کو منظم کریں, دوبارہ اس کو آرگنائز کریں. تو پھر اس کو ہم نے الخدمت ہاسپٹل کے نام سے 1996 میں نئے سرے سے دوبارہ شروع کیا. انہی دنوں میں اتفاق سے مجھے جانے کا موقع ملا مختلف ملکوں میں. میں حج کے لیے سعودی عرب گیا, وہاں جدہ میں گیا. وہاں ہماری ایک پرانے کالج کے ساتھی تھے ڈاکٹر عبدالعزیز جفری, ان کے ہاسپٹل میں نے وزٹ کیا. وہ بہت بڑا ہاسپٹل تھا, اس کے انچارج تھے. اسی طرح میں متحدہ عرب امارات گیا, وہاں ڈاکٹر انواری کے کلاس فیلو ہیں ڈاکٹر امجد علی, وہ ایک ہاسپٹل میں کام کرتے تھے. پھر میں اتفاق سے مسقط بھی گیا, عمان بھی گیا. تو ہر جگہ جو ایک فیڈ بیک مجھے, ایک آبزرویشن مجھے ملتی رہی کہ جتنے بھی مڈل ایسٹ میں ہاسپٹلز ہیں اس میں ہمارے پاکستانی ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے, لیکن جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے, جو ٹیکنیکل سپورٹ سٹاف ہے, جو نرسنگ سٹاف ہے, وہ زیادہ تر انڈینز اور فلپینوز اور سری لنکنز اور یا پھر مسلمان ملکوں میں سے ایجپٹ سے تعلق رکھنے والے, مصر سے تعلق رکھنے والے لوگ, اور پاکستانی بالکل نہ ہونے کے برابر. میں یہ جو میں نے نام لیے, میں نے ان ساتھیوں سے اس موضوع پر بات بھی کی کہ آپ کے ہاسپٹل میں, آپ تو پاکستان کے ہیں, آپ تو پاکستان سے آپ نے گریجویشن کیا ہے, تو ہونا چاہیے کہ آپ کا سٹاف بھی پاکستانی ہو. یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ. تو وہ یہ گلہ شکوہ کرتے رہے کہ بھائی ہاں کون ہے پاکستانی, کدھر ہے, ہمیں تو نہ نرس ملتی ہے پاکستانی, نہ ٹیکنیشین ملتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا, اور میں جب واپس آیا تو میں نے یہ کوشش شروع کی اور الخدمت ہاسپٹل کے اندر ہی راضی انسٹیٹیوٹ کو قائم کیا. اور ڈاکٹر عظمت اللہ صاحب جو اس وقت ہمارے بورڈ کے جو گورننگ بورڈ ہے اس کے چیئرمین ہیں, وہ پہلے میڈیکل آفیسر ہمارے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا, اور بہت بڑی ایفرٹ ان کی رہی. اور پھر ہم نے وہیں سے آغاز کیا. پھر 6 مہینے بعد ہم نے اس کے لیے الگ بلڈنگ لے لی, اور سکندر پورہ میں ہم نے راضی انسٹیٹیوٹ کو.
اور شروع میں یہ ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ اس کی وابستگی تھی. پھر بعد میں ہمیں جب 2002 میں MMA گورنمنٹ بنی اور ہمارے ہیلتھ منسٹر عنایت اللہ صاحب مقرر ہوئے تو اس وقت پھر ہمیں میڈیکل فیکلٹی سے باقاعدہ اس کی اپروول ملی اور اس کے ساتھ ہماری افیلیشن ہوئی. تو یہ سمجھ لیں کہ راضی انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ ایک پائنیئر ادارہ ہے یعنی میڈیکل ٹیکنالوجی میں جو ادر دین گورنمنٹ یعنی نان گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارا پہلا ادارہ تھا جو بنا. پھر ہمارے بعد وزیر محمد انسٹیٹیوٹ جو کبیر میڈیکل کالج کا ادارہ تھا وہ بھی رجسٹر ہوا اور اس طرح پھر اب تو 100 سے زیادہ ادارے اس وقت موجود ہیں صرف ہمارے صوبے میں. اور بہت بڑا ایک پوٹینشیل ہے ظاہر ہے اس کام کے لیے. پیرامیڈکس کی بہت بڑی اہمیت ہے کسی بھی ہاسپٹل سیٹ اپ میں کسی میڈیکل سیٹ اپ میں پیرامیڈکس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور کوئی بھی فیسیلیٹی میڈیکل فیسیلیٹی جو ہے وہ ان کے بغیر نہیں چل سکتی. ظاہر اگر آپریشن تھیٹر ہے اگر انیستھیزیا کا کام ہے اگر ایکس رے ہے اگر لیبارٹری ہے کوئی بھی کام ہے تو یہ زیادہ تر کام جو ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں جو ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں وہی زیادہ تر کام کرتے ہیں. اور اس میں یقیناً ڈاکٹر کا یا سرجن کا یا پیتھولوجسٹ کا یا اس کا ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے لیکن جو سپورٹ دیتے ہیں جو عملاً کام کرتے ہیں وہ یہی ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے. اور پھر اس میں ٹرینڈ سٹاف کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ جو بھی پاس کریں جن کے پاس بھی ڈگری ہو اس کے پاس ٹریننگ بھی ہو اس کی تربیت بھی ہوئی ہو. کیونکہ محض اگر ایک ڈگری یا ایک سرٹیفکیٹ لے لیا جائے اور اس کو ٹریننگ نہ ملی ہو تو پھر ظاہر ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. اور یہ ہماری ادارے کی خصوصیت رہی کہ اول دن سے ہم نے ٹریننگ پر اتنا ہی زور دیا جتنا ہم نے کلاسز پر تھیوری پر زور دیا. اور الحمدللہ ہمیں ایک بہت بڑی اس کی وجہ سے ایک ہمارا نام بنا. اور جہاں بھی ہمارے گریجویٹس جاتے ہیں جس ادارے میں بھی جاتے ہیں ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ نام لیتے ہیں انٹرویو کے موقع پر کہ ہم راضی انسٹیٹیوٹ سے ہمارا تعلق ہے تو دو باتیں ان کے بارے میں یعنی جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں کہ ایک تو اس نے پراپرلی پڑھا ہوگا اس نے کلاسیں اٹینڈ کی ہوں گی اس کی پوری تھیوری جو ہے اس کو پڑھائی گئی ہوگی اور دوسرا یہ کہ یہ یعنی کوئی بوگس طریقے سے اس نے امتحان پاس نہیں کیا ہوگا بلکہ پڑھ پاس کیا ہوگا. یہ ایک بڑی بات ہے مطلب نا کہ یعنی ہم بالکل اس کو انکریج نہیں کرتے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ انفیئر میز میں مبتلا ہو. ہم پہلے دن سے انہیں یہ بات بتاتے ہیں اور پہلے دن سے محنت کرتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح ہم تیار کریں اچھی طرح ایجوکیٹ کریں. اکیڈمک ہماری ایک سٹرونگ اکیڈمک سائیڈ ہے مطلب ہم نے کبھی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا بہت مشکل حالات باوجود. تو ہم نے الحمدللہ یہ اور دوسرا یہ کہ ٹریننگ ان کو ملی ہوگی. یعنی بہت کئی ادارے ایسے ہیں جو پہلے بغیر ٹریننگ کے وہ ان کے لوگ پاس ہو جاتے تھے اور وہ آگے جا کے پھر ان کے لیے مشکل بنتی تھی. ابھی جو عرصہ گزرا ہے یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت پوری دنیا میں سرف کر رہے ہیں امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک انڈونیشیا ملیشیا یورپین کنٹریز یو کے میں مڈل ایسٹ میں ہر جگہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رشین فیڈریشن تک اور کئی اداروں یعنی پہنچ چکے ہیں. ہمارے 6000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہم نے اب تک یہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں. تو وہ پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں اور ہر ہاسپٹل میں KP کے ہر ہاسپٹل میں ہر جو بڑی مطلب میڈیکل فیسلٹی ہے اس میں آپ کو ہمارے اسٹوڈنٹس ملیں گے. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اپنی بلڈنگ مل گئی ہمیں اپنی عمارت مل گئی. یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ہم کرائے کی بلڈنگ پہ گزشتہ 18-19 سال ہم نے گزارے کرائے کی بلڈنگ میں اور ظاہر ہے اس میں آپ کمپرومائز ہوتے ہیں. تو اپنی بلڈنگ اب ہمیں آ گئی ہے. ظاہر ہے ہمارے جو ہیومن ڈیولپمنٹ ریلیف سوسائٹی ہے اس کے تعاون سے ہمارے جو چیئرپرسن ہیں ڈاکٹر عظمت اللہ صاحب ڈاکٹر اکرام صاحب ڈاکٹر ظہور صاحب ہمارے اور جو
بورڈ کے ممبرز ہیں ان سب نے اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے، اور اب ہم اپنی بلڈنگ میں آ گئے ہیں۔ اب ہماری خواہش ہے کہ اس بلڈنگ کو ہم پوری طرح یوٹیلائز کریں۔ اس کے لیے ہم نے آگے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ میں آپ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، چونکہ اکیڈمک بورڈ کا یہ پہلا اجلاس ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور میں ڈاکٹر انوار الحق صاحب جو ہمارے کراچی کے زمانے سے دوست ہیں اور اس وقت امریکہ میں پریکٹس کرتے ہیں، لیکن ان کی پشاور سے ایک خاص انسیت ہے اور خاص ان کی دلچسپی ہے۔ ان کا ایک گھر پشاور ہے، بلکہ یہ اصل میں پشاور کے ہیں اور رہتے باہر امریکہ میں ہیں، تو ان کی انشاءاللہ یہ ان کا آنا جانا بھی بہت رہتا ہے یہاں پہ، تو میں ان کو خاص طور پہ ویلکم کہتا ہوں۔ اور ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، کورونا کی وجہ سے جو ظاہر ہے برا عرصہ گزرا، جس طرح تمام تعلیمی نظام کو نقصان پہنچا، تو ایک یہ بھی نقصان ہوا کہ ڈاکٹر انوار صاحب بھی یہاں نہیں آ سکے، تو یہ تشریف لائے ہیں۔ تو اس موقع پر میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے جو دوست ہیں اور ہمارے جو رشتہ دار بھی ہیں، میرے رشتے میں سمجھ لیں چچا لگتے ہیں، ڈاکٹر عبدالواجد صاحب، ظاہر ہے ان کے بھی بہت خدمات ہیں ہمارے ادارے کے لیے اور ان کی بھی پوری دلچسپی ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ بورڈ میں شامل ہیں اور ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں۔ یہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، آج کل چھٹی پہ ہوئے ہیں رمضان کے لیے، تو اس وجہ سے یہ ان کو بھی ایک موقع ہوا کہ یہ شریک ہوئے۔ ڈاکٹر ظہور اللہ صاحب ہمارے بورڈ کے بھی ممبر ہیں اور بی او جی کے بھی ممبر ہیں، اور بائیو کیمسٹری کے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ پروفیسر ہیں پشاور میڈیکل کالج میں، اور پی ایم آر سی کے زمانے سے ہمارا ان سے ایک تعلق اور رویلی ہے۔ ملک پرویز خان صاحب ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اور یہ بھی کوئی 8-10 سال سے راضی سے وابستہ ہیں۔ اور یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ الحمدللہ اس میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ہیں، اور اگر کوئی کمزوری کمی نظر آئے تو وہ بھی اس کے ذمہ دار بھی ہیں۔ اور یہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، ابھی دوبارہ ہم نے کام شروع کیا ہے بلڈنگ کے اوپر، ابھی ہم نے ان دنوں میں انشاءاللہ تو یہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ سنگین اللہ صاحب ہمارے یہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور یہاں بہت عرصے سے ہمارے استاد ہیں، ہمارے یہاں پر جو ایف ایس سی کا سیکشن ہے اس کے انچارج ہیں۔ ڈاکٹر راحیل صاحب یہ بی ڈی ایس ڈاکٹر ہیں، یہ بھی بہت عرصہ ہمارے ساتھ وابستہ رہے ہیں ٹیچنگ سٹاف میں، فیکلٹی میں، اور بیچ میں کہیں باہر چلے گئے تھے، ان کو ایک جاب مل گئی تھی کنٹریکٹ پہ 1 سال کے لیے، لیکن اب واپس آ گئے ہیں، تو ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر راحیل صاحب کو۔ نور اللہ صاحب یہ بھی ایم فل کیا ہوا ہے انہوں نے پیتھالوجی میں، اور یہ بھی ہمارے بہت عرصے سے کوئی 7-8 سال سے یہاں پر استاد ہیں، اور اس وقت جو ہمارا مین جو سیکشن ہے ڈپلومہ سیکشن اس کے یہ انچارج ہیں۔ ڈاکٹر صابر صاحب بہت باغ و بہار شخصیت ہیں، یہ کورونا کی وجہ سے انہوں نے منہ چھپایا ہوا ہے، ورنہ یہ بڑی ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دوں میں ڈاکٹر صاحب ان کا ایک پہلی دفعہ ان کے منہ سے نکل گیا تھا، تو میں یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے 1 لاکھ دان نکالے ہوئے ہیں لوگوں کے، کہتے ہیں کہ مجھے حاصل کہ نکال چکا ہوں میں 1 لاکھ دان پشاور کے لوگوں کے، تو ان کی